حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا، فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے، فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا، چھوڑو اس بات کو، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے، کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں، کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے۔ اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا، نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی، نیا کرتا کون بات کرے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا، کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے، آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں، تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں، حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کو منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی، تو میں پھر رو پڑی۔ میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی، یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت آئے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس،
حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب ابن عمیر. میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی. شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے. اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے. رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا. حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا. اسی زخم میں پردہ ہو گیا. میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے. کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے. پھر خود بھی زرہ پہن لی. ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی. حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا. حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے. کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا. ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی. بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی. آج حضور نے پھر بلایا ہے. دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے. بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں. حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے. نبی پاک آئے. کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں. میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے. لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی. کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا. ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی. میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے. جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا. اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو.